اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک دی آمد ہے اور استقبال ماہ رمضان المبارک آقا علیہ السلام نے سنت مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک تو ایک دن پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان نو جمع فرمایا اور آقا علیہ السلام نے ایک طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے ایک کدوں خطبہ ارشاد فرمایا فی آخر یوم من شعبان، کہ ماہ شعبان المعظم دے آخری دن نو آقا علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، فرمایا کہ اے لوگو تواڈے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگر ہون والا ہے۔ کہ آقا علیہ السلام نے خوشخبری ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، یہاں آقا علیہ السلام نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں ارشاد فرمایا، حالانکہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ جدو ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھن دا اور ماہ رمضان المبارک دے روزیاں دی فرضیت دا ذکر فرمایا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تواڈے اوپر روزے فرض کر دیتے گئے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تواڈے تو پہلے لوگاں تے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے سن، اوویں ہی تواڈے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرما دیتے نے، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرمایا، اور دوسرے مقام تے جب ماہ رمضان المبارک دا خلق کائنات نے ذکر فرمایا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک دا وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے۔ انزل فیہ القرآن، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، وبینات من الہدی، اور اس دے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات بیان فرمائیاں نے، اپنی نشانیاں ذکر فرمائیاں نے، اور قرآن مجید فرقان حمید ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تواڈے وچوں جیڑا بندہ ماہ رمضان المبارک نو پا لوے او ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم، آقا علیہ السلام نے ایمان دی تاکید نہیں لائی، آقا علیہ السلام نے مسلمانوں ہی مخاطب نہیں فرمایا، آقا علیہ السلام نے کل کائنات نو، پوری انسانیت نو آقا علیہ السلام نے مخاطب فرمایا، اور فرمایا کہ اے لوگو، اے جہان والو، جان لو قد اظلکم شہر عظیم، کہ تواڈے اوپر بہت جلد ایک عظیم مہینہ سایہ فگر ہونے والا ہے۔ کہ ماہ رمضان مبارک و بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے نال ایمان والیاں نو بھی فائدہ ہوتا ہے،
اسلام والیاں نو بھی فائدہ ہوتا ہے، ایمان والیاں دے ایمان وچ برکت آ جاتی ہے، ایمان والیاں دے رزق وچ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی اور اس ماہ مبارک کو فائدہ اٹھانا چاہے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت دے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانہ دے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت دے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت دے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم دے دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شیاطین نو اور سرکش جنہاں نو قید کر دیتا ہے، اور خالق کائنات اللہ تعالیٰ دی رحمت اللہ تعالیٰ دی طرفوں جو منادی ہے، ندا کرنے والا، وہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی جو اپنی آخرت نو سوار لوے۔ اللہ تعالیٰ کا جو منادی ہے وہ ندا کرتا ہے کہ کوئی ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے کولوں اپنی رحمت اللہ تعالیٰ دی رحمت نو پا لوے۔ اللہ تعالیٰ کا منادی اے ندا کرتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادِيًا، فرمایا کہ جو منادی ہے وہ ندا کرتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر چاہن والیا، اے بھلائی چاہن والیا، اے خیر دے متلاشی، اے رحمت دے متلاشی، اے مغفرت دے متلاشی، اے اللہ تعالیٰ دے رحمت دے متلاشی، خیر دے چاہن والیا، خیر حاصل کرنے والیا، خیر دی امید رکھن والیا، اے بھلائی چاہن والیا، اقبل قدم بڑھا، اللہ تعالیٰ تینوں بھلائی عطا فرما دے گا۔ خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ندا ہوندی ہے کہ اے خیر چاہن والیا، یا باغی الخیر، اے خیر چاہن والیا، اقبل، فرمایا جاتا ہے کہ قدم بڑھا، اور پھر یہ بھی ندا ہوندی ہے کہ وہ یا باغی الشر، اے شر چاہن والیا، اے گناہ کرنے والیا، اے نافرمانی کرنے والیا، اے اپنے مالک نو ناراض کرنے والیا، اے گناہاں وچ ڈبے ہوئے انسان، اقصر، رک جا، نافرمانی چھوڑ دے، گناہاں نو ترک کر دے، اپنے مالک دی بارگاہ وچ آ جا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ آ جا، اللہ ہن بھی تینوں معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت دے دروازے کھل گئے نے، اللہ تعالیٰ نے جنت دے دروازے کھول دیتے نے، اللہ تعالیٰ نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے۔ اپنے مالک دی بارگاہ وچ آ جا اور آ کے اللہ تعالیٰ دی رحمت نو پا لے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دفعہ تمام لوگوں نو جمع فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان نو، اور آقا علیہ السلام نے اپنے واسطے ممبر لگوایا۔ آقا علیہ السلام دا ممبر بھی لگ گیا، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی جمع ہو گئے۔ آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمان دے واسطے، واعظ و نصیحت فرمان دے واسطے، اپنے غلاماں دے نال گفتگو کرن دے واسطے آقا علیہ السلام ممبر تے چڑھ رہے نے۔ آقا علیہ السلام آپ نے اپنا قدم مبارک اٹھایا اور آقا علیہ السلام نے ممبر تے رکھیا۔ آقا علیہ السلام نے جدو پہلا قدم مبارک ممبر دی پہلی سیڑھی تے رکھیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ آقا علیہ السلام نے دوسرا قدم مبارک اٹھایا اور آقا علیہ السلام نے ممبر دی دوسری سیڑھی تے رکھیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ آقا علیہ السلام نے تیسرا قدم مبارک اٹھایا اور ممبر دی تیسری سیڑھی تے آقا علیہ السلام نے رکھیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ آقا علیہ السلام ممبر تے تشریف فرما ہو گئے۔ جدو آپ ممبر تے تشریف فرما ہو گئے، آقا علیہ السلام نے ابھی تک اپنا خطبہ شروع نہیں فرمایا، گفتگو دا آغاز نہیں فرمایا، جس مقصد واسطے تمام غلاماں نو جمع فرمایا سی وہ ابھی تک بیان نہیں فرمایا۔ آقا علیہ السلام بیٹھے نے، صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا عجیب معاملہ ہے، اسا پہلے دونوں کبھی نہیں ایسا کردیا ویکھیا، تسا پہلے بھی ممبر تے تشریف لاندے رہندے ہو، تسا کئی دفعہ ممبر تے تشریف فرما ہوندے ہو، لیکن آج کچھ عجیب معاملہ ویکھیا ہے۔
کہ آج سا پہلے ممبر دی سیڑھی تے پاؤں رکھیا، فرمایا آمین، دوسری تے رکھیا، فرمایا آمین، تیسری تے رکھیا، فرمایا آمین۔ سونا وجہ کیا ہے؟ خالق کائنات محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جدوں میں ممبر تے چڑھ رہا سا اور جس وقت میں ممبر دی پہلی سیڑھی تے پاؤں رکھیا، جبریل امین حاضر ہو گیا۔ جبریل امین آ گیا، عرض کی تھی جبریل امین نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ کہ بد قسمت ہے وہ انسان کہ جس نے ماہ رمضان المبارک نو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکیا، کہ روندا گیا ہو، بدبخت ہو گیا ہو نصیب کو انسان۔ دعا کی تھی اے جبریل نے، اے دعا بھی ہے بد دعا بھی ہے کہ وہ انسان گیا گزریا ہے، بد قسمت ہو گیا انسان کہ جس نے ماہ رمضان نو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین۔ پھر دوسرا قدم رکھیا تو عرض کرتا ہے کہ وہ انسان جڑا ہے کہ جس نے اپنے والدین نو بڑھاپے دے وچ پا لیا، جس دا ماں یا اس دا باپ بوڑھا ہو گیا اور اس نو موقع مل گیا کہ وہ انہاں دی خدمت کر سکے، تو اگر اس نو ایک دی خدمت دا موقع مل گیا یا اس نو دو دی خدمت دا موقع مل گیا، تو فرمایا کہ بدبخت وہ انسان ہے کہ جس نے اپنے والدین نو بڑھاپے وچ پایا اور انہاں دی خدمت کر کے جنت نو حاصل نہ کیتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اور تیسری جو بات ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تباہ ہو جاوے وہ انسان، یہ بد دعا ہے کہ تباہ ہو جاوے وہ انسان کہ جس نے ماہ رمضان پایا بخشش نہ کرا سکیا، تباہ ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے تہاڈا نام لیا گیا اور اس نے درود پاک نہ پڑھیا۔ آقا علیہ السلام دا جدوں بھی نام آ جائے اسے وقت درود پاک پڑھنا یہ سعادت ہے، لازمی ہے۔ آقا علیہ السلام دے نام دے نال درود پاک پڑھن دے نال اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں حاصل ہوندیاں نے۔ یہ تین سعادتاں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائیاں، ایک ماہ رمضان المبارک اور دوسرا درود پاک اور تیسرا والدین دی خدمت۔ تو جو پہلی چیز ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے کہ سب تو زیادہ جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، جو شان ہے، اور سب تو پہلے جس چیز نو بیان کیتا گیا ہے وہ چیز ماہ رمضان المبارک ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے ذی شان ہے، آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان مبارک دا مہینہ سی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ بیان کرتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں آقا علیہ السلام نے کو سنیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا رمضان قد جاء، فرمایا کہ اے جڑا ماہ مبارک ہے اے ماہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے اور وہ آ گیا ہے۔ اور فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وَتُغْلَقُ الْبَابُ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازیاں بند کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام شیاطین نو خالق کائنات قید کر دیتا ہے۔ بودن، فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ، بودن دا معنی ہوتا ہے بد نصیب ہونا، بد نصیب ہے وہ بندہ جس نو آقا علیہ السلام بد نصیب کہہ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ فرمایا کہ بودن، بد نصیب ہے وہ انسان، لمن ادرک رمضان، کہ جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک عطا کر دیتا کہ ان دی زندگی دے وچ ماہ رمضان المبارک آ گیا۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، خالق کائنات نے فرمایا کہ تواڈے وچوں جیڑا بندہ ماہ رمضان المبارک نو پا لوے وہ ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھے، ان دے واسطے لازم ہے
کہ وہ ماہ رمضان مبارک دے روزے رکھے۔ اب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بودن بد نصیب ہے وہ شخص لمن ادرک رمضان، کہ جس بندے نے ماہ رمضان المبارک نو پا لیا۔ ماہ رمضان المبارک دا پا لینا اے اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ساری جڑی زندگی ہے وہ سارے نال وفا کرے، کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی دے وچ سانو اے ماہ مبارک عطا کر دے، اے بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اس مہینے دا مل جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 نمازاں جڑیاں 5 فرض نمازاں نے، الصلوات الخمس، فرمایا کہ جڑیاں 5 فرض نمازاں نے، ایک نماز، دوسری نماز، دوسری نماز، تیسری نماز، تیسری نماز، چوتھی نماز اور چوتھی نماز، 5ویں نماز دے درمیان جو وقت گزرتا ہے، یعنی ایک نماز تو لے کے دوسری نماز تک جو وقت گزریا، دوسری تو لے کے تیسری دے درمیان جو وقت گزریا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز دے آن تک دا جو وقت ہوتا ہے، اس دے درمیان جو انسان دے کولوں چھوٹیاں موٹیاں کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، انہاں واسطے کافی ہوندی ہے کہ جیڑا بندہ وڈے گناہاں تو بچدا ہے، کبائر تو بچدا ہے، کھلا و کھلا نافرمانی تو بچتا ہے، جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا۔ وہ صفت ہے نہیں کہ وہ جان بوجھ کے گناہ کرے یا گناہ کبیرہ نہ کرے، اونا تو بچے۔ اب چھوٹی موٹی جو کمی بیشی انسان دے کولوں ہو جاندی ہے، فرمایا کہ ایک نماز پڑھی دوسری نماز تک اس دے درمیان جو کمیاں بیشیاں ہو گئیاں، وہ دوسری نماز آن دے نال وہ معاف ہو جاندیاں نے، یعنی کہ دوسری نماز انہاں کمیاں واسطے کافی ہوندی ہے۔ اب دوسری تو بعد جو ہوئیاں نے انہاں واسطے تیسری کافی ہے، جو تیسری تو بعد ہوئیاں نے انہاں واسطے چوتھی کافی ہے، جو چوتھی تو بعد ہوئیاں نے انہاں دے واسطے 5ویں کافی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک، ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک دے درمیان دے وچ انسان دے کولوں جو چھوٹیاں موٹیاں کمیاں کوتاہیاں ہوندیاں نے، انہاں دے واسطے دوسرا جمعہ کافی ہوندا ہے۔ تو سوئی حدیث پاک پہلے بھی سنی ہوئے گی، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ شرط رکھی ہے کہ او بندہ کبائر تو بچتا ہوئے، یعنی کہ کبیرہ گناہاں تو بچتا ہوئے، کھلا و کھلا نافرمانی نہ کرتا ہوئے، جو چھوٹیاں موٹیاں کمیاں بیشیاں ہو جان گیاں انہاں واسطے ایک جمعے تو لے کے دوسرا جمعہ کافی ہے۔ اب یہ مطلب یہ نہیں کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر پورے اگلے جمعے تک نمازاں دی بھی چھٹی کیتی، مسجد میں بھی الوداع کہہ دیتا، جو مرضی آیا وہ کرتا رہا، اگلا جمعہ آیا پھر جمعہ پڑھ لیا، کیونکہ جمعے تو لے کے دوسرا جمعہ کافی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہے واقعی ایویں کہ ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک جے درمیان جو چھوٹیاں موٹیاں کمیاں کوتاہیاں یعنی کہ صغیرہ گناہ ہو جاندے نے، کچھ ایسیاں غلطیاں ہوندیاں نے جہڑیاں انسان دا ارادہ نہیں ہوندا تے ہو جاندیاں نے۔ میں ایک چھوٹی جی مثال دینا کہ ایک بندہ بازار دے وچ جا رہا ہے اور اس نے کسے بندے نو یا کسے عورت نو غیر مناسب حالت دے وچ ویکھیا، لباس اس دا اچھا نہیں، مثال دے طور تے، یا کسے بندے نو اچانک اس دی نظر اٹھی ہے اور اس دی نظر کسے دے پڑ گئی ہے۔ اب کسے غیر عورت نو ویکھنا یہ شرعن جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کل للمومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے میرے حبیب مومنان میں ارشاد فرماؤ کہ اپنی نظر نیمی رکھیا کرو اور اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کیتا کرو، یعنی کہ چلنا ہے تو نظر پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھنا کہ ادھر کی ہو رہا ہے، ادھر کی ہو رہا ہے، سامنے کی ہو رہا ہے، فلاں کی کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ جو مومن ہے وہ نظر نیچی کر کے چلتا ہے، چاہے وہ مومن مرد ہوئے چاہے مومن عورت ہوئے، دونوں واسطے برابر حکم ہے۔ یہ نہیں کہ مرد نے نیوی کر کے چلنا ہے، عورت کو اجازت ہے جی میں مرضی ویکھے، نہ یہ ہے کہ عورت نیوی کر کے چلے مرد جی میں مرضی ویکھے، دونوں دے واسطے ہے کہ دونوں اپنی نگاہ نیچی کر کے چلو۔ لیکن اچانک ایک بندے نے نظر اٹھائی ہے اور اس کے سامنے کوئی غیر محرم عورت آ گئی ہے تو یہ بھی نافرمانی ہے، لیکن چونکہ اس کا ارادہ نہیں سی،
یہ غیر ارادی طور پہ ہویا ہے. جب غیر ارادی طور پہ ہویا ہے تو خالق کائنات نے فرمایا کہ میں تینوں ان تو پکڑ نہیں کراں گا. تو اس طرح دے جڑے صغیرہ گناہ ہوندے نے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل دے نال بغیر معافی منگیا ہی معاف کر دیتا ہے. یعنی کہ ایسے گناہ نے اور یہ جڑی سعادت ہے ایسے گناہ واسطے ہے کہ جڑے گناہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ تو معاف کر دیتا ہے. فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان اور اس طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے دے درمیان جڑے گناہ نے انہاں واسطے کافی ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جڑا ایک ماہ رمضان ہے وہ دوسرے ماہ رمضان مبارک کے درمیان جو انسان تو کمیاں بیشیاں ہوندیاں نے انہاں ساریاں واسطے کافی ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے نو معاف کر دے ماں کہ تسی اندازہ لاؤ کہ ساڈا جو مالک ہے وہ کتنا رحیم ہے, ساڈا جو مالک ہے وہ کتنا کریم ہے کہ اس نے فرمایا کہ اگر تیری زندگی تیرے نال وفا نہ کرے. ایک نماز تو پڑھی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑی نماز پڑھو یہ ارادہ رکھیا کرو کہ شاید میری زندگی دی آخری نماز ہے, اور ایک نماز پڑھ لی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میں دوسری نماز آن تک اپنے بندے نو گناہ گار رکھاں. اللہ تعالیٰ جو ہی دوسری نماز دے واسطے وہ آتا ہے اللہ تعالیٰ سابقہ اس دا اعمال نامہ صاف کر دیتا ہے. روز 5 وقت اللہ تعالیٰ ساڈے اعمال نامے نو صاف کرتا ہے. ایک دن وچ 5 واری تو شاید والدین بھی اپنی اولاد نو معاف نہ کرن. ایک دن وچ 5 واری تو باپ بھی نہیں آکھے گا کہ جا میں تینوں معاف کیتا, پھر وہ کوئی کمی کر لے پھر بھی کیا تینوں میں معاف کیتا, پھر کمی کر لے پھر تینوں معاف کر دیتا. اور روزانہ کا یہ کام ہے. بندہ آکھے گا یار تیری روز ہی یہ کار ہے, کنی باری میں تینوں معاف کراں گا, لیکن خالق کائنات فرماتا ہے کہ تو جنی وار بھی میری بارگاہ وچ آویں گا میں تینوں انی وار ہی معاف کراں گا. یہ وہ بارگاہ ہے جیڑی مالک حقیقی دی بارگاہ ہے. فرمایا کہ ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک دے واسطے جو دوسرا رمضان ہے وہ کافی ہوتا ہے. بہت سارے دوست نے جڑے صرف ماہ رمضان مبارک دے وچ ہی مسجد آندے نے, اور جدوں ماہ رمضان گیا تو وہ دوست بھی گئے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ جدوں جمعہ گزر گیا ہے جمعہ پڑھنے واسطے لوگ آئے نے یا اثر ٹائم کوئی نہیں بندے ہوندے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ وچ آندا رہے میں اس کو معاف کرتا رہا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ وچ حاضر ہوندا رہے میں اس کو معاف کرتا رہا. تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جو فرمان میں عرض کر رہا سا, فرمایا کہ بودن لمن ادرک رمضان, کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان مبارک نو پا لیا لیکن کیا کیتا فلم یغفر لہ, اور وہ اپنے آپ نو معاف نہ کرا سکیا. کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ وہ معافی نہ لے سکیا, توبہ نہ کر سکیا, اپنے گناہاں نو ترک نہ کر سکیا, نافرمانی نو چھوڑ نہ سکیا اور اس دی معافی نہ ہوئی. فلم یغفر لہ, ماہ رمضان مبارک گزر گیا اور ان دی بخشش نہ ہوئی. کتنی بد نصیبی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں ماہ رمضان المبارک آندا ہے تو ماہ رمضان المبارک دی پہلی رات نو اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے سن مکہ المکرمہ وچ اور بیت اللہ شریف دے بالکل قریب. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ تے نال اشارہ فرمایا بیادی ہی الیہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دستے مبارک خانہ کعبہ وال فرمایا اور فرمایا کہ جیڑا بندہ ایس کعبے دے رب نو مندا ہے اللہ تعالیٰ ہر اس بندے نو معاف کر دیتا ہے. یہ پہلی رات دی فضیلت ہے. ماہ رمضان مبارک دی پہلی رات دی یہ فضیلت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے جڑا اس گھر دے رب نو مندا ہے, یعنی کہ جڑا خانہ کعبہ دے رب نو مندا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
اس بندے ہر اس بندے دی مغفرت کر دیتا ہے. تو پھر وہ کتنا بد نصیب ہے کہ وہ کتنے خوش بخت نے کہ ماہ رمضان مبارک آندا ہے, آندیاں ہی اللہ انہاں دی مغفرت کر دیتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بد نصیب ہے کہ پورا رمضان گزر گیا اور ان کی بخشش نہ ہوئی. اور آقا علیہ السلام نے مزید فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا لم یغفر لہ فیہ فمتا. آقا علیہ السلام نے سوال فرمایا بعد وچ, فرمایا کہ جیڑے بندے دی ماہ رمضان مبارک دے مہینے دے وچ بھی مغفرت نہیں ہوئی ان دی کدوں ہوے گی؟ فمتا, کب ان دی بخشش ہوے گی؟ کہ بخشش دا سیلاب آیا, اللہ تعالیٰ دی رحمتاں دے بادل آئے, ماہ مبارک آ گیا, اللہ تعالیٰ نے رحمت دے دروازے کھول دیتے, آسمانہ دے دروازے کھول دیتے, جنتاں دے دروازے کھول دیتے, جہنم دے دروازے بند کر دیتے, خلق کائنات نے شیاطین بند کر دیتے, جو سرکہ جنات نے انہاں کو قید کر دیتا, ایمان والیاں دے ایمان وچ, انہاں دے رزق وچ, انہاں دے کاروبار وچ اللہ تعالیٰ نے برکتہ نازل فرما دیتیاں, اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرما دیتا, اور فرمایا کہ جیڑا اللہ دی بارگاہ وچ آندا گیا اللہ اس بندے نو معاف کرتا گیا, ان دے گناہوں دی صفائی کرتا گیا, نامہ اعمال اس دا صاف کر دیتا. ایک ایسا آدمی ہے کہ جس نے پورا رمضان گزار لیا, کوئی روزہ نہ رکھیا, اللہ دے گھر وچ نہ آیا, نہ نماز پڑھی, نہ توبہ کیتی, نہ معافی منگی, نہ اس نو خیال آیا کہ میرا کوئی خالق ہے, میرا کوئی مالک ہے, میرا کوئی رب ہے, میں کسی دا بندہ ہاں, میں نے کسے بنایا ہے, میں اس دا شکر ادا کرنا ہے, میں اس دا ذکر کرنا ہے, میں اس دی عبادت کرنی ہے, میں اس نو یاد کرنا ہے, میں ان دی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. فرمایا کہ ماہ مبارک گزر گیا, ان دی بخشش نہ ہوئی, فمتا, پھر ان دی کدوں ہوے گی؟ جیڑا اج بھی نہ جاگیا وہ کدوں جاگے گا؟ جیڑا اج بھی نہ جاگیا وہ کدوں جاگے گا؟ جیڑا اج بھی نہ بخشیا گیا وہ کدوں بخشیا جائے گا؟ جس نو اتنا رحمتہ والا مہینہ آیا اور پھر بھی احساس نہ ہویا, اس نو کدوں احساس ہوئے گا؟ ایسے ساڈے کئی سنگی ہوندے نے کہ روزے تو دور, نمازاں تو دور, وہ عید بھی نہیں پڑھ سکتے, وہ عید بھی نہیں پڑھ سکتے. اے انہاں دے واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فمتا, پھر انہاں دے واسطے کدوں موقع آئے گا کہ اس بندے نو آقا علیہ السلام نے مخاطب فرمایا کہ اے بندے, تو مسلمان ہے, تو کلمہ پڑھیا ہے, تو ایمان والا ہے, تینوں اتنا احساس ہی نہیں ہویا کہ اتنی رحمت والا مہینہ آ کے گزر گیا اور تینوں خیال بھی نہیں آیا؟ تو تینوں اگر ہن خیال نہیں آیا تو کدوں آئے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تھانوں پتہ چل جاوے, لو یعلم العباد, اگر بندیاں نو پتہ چل جائے, ما رمضانو, کہ ماہ رمضان کی شے ہے, اگر بندیاں نو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان مبارک کیا ہے, لَتَمَنَّتْ اُمَّتِي اَن يَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا, فرمایا کہ میرے جڑے امتی نے او تمنا کرن, اے مولا پورا سال ہی رمضان بنا دے. اگر پتہ چل جائے, کہ اگر پتہ چل جائے کہ اس مہینے دی شان کی ہے, ان دی عظمت کی ہے. کئی دوست ہوندے نے جڑے روزے رکھدے نے اور وہ بھی اک جاندے نے کہ کدوں مہینہ مکنا ہے تے کدوں جان چھٹنی ہے, لیکن ان دا مطلب یہ ہے کہ اسا رمضان نو جانیا نہیں, اسا ماہ رمضان مبارک نو پہچانیا نہیں, ان دی عظمت نو نہیں پہچانیا, ان دی شان نو نہیں جانیا. ساڈا نبی تو کہہ رہا ہے, ساڈا رسول تو کہہ رہا ہے, فرمایا کہ اگر بندیاں نو پتہ چل جائے ما رمضان, کہ رمضان کی ہے, لَتَمَنَّتْ, او تمنا کرن گے, دعاواں کرن گے, اے مولا ایک مہینہ نہیں پورا سال ہی رمضان بنا دے. یعنی کہ ساری جو ساری زندگی ہے, ساری زندگی ہی رمضان بنا دے, کہ اسی تیری بارگاہ وچ حاضر ہوندے رہیے, اسی تیری عبادت کرتے رہیے, اسی تینوں یاد کرتے رہیے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مہینہ رمضان بنایا ہے, اس واسطے بنایا ہے لعلکم تتقون, فرمایا کہ تاکہ تسی متقی بن جاؤ, تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ,
تاکہ تسی اللہ تعالیٰ دے خالص بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تواڈے تے راضی ہو جاوے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا وشہر الصبر والصبر ثواب الجنہ وشہر المواسات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو تواڈے تے ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہون والا ہے، شہر مبارکن او مہینہ برکتاں والا جے، بشہر الصبر او صبر دا مہینہ جے اور صبر دا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا وشہر المواسات، اور وہ جڑا مہینہ ہے وہ ہمدردی دا مہینہ ہے، وہ خیر خواہی دا مہینہ ہے، وہ احساس دا مہینہ ہے، وہ پیار دا مہینہ ہے، ایک دوسرے دا خیال کرن دا مہینہ ہے، پیار دا، محبت دا، الفت دا، چاہت دا، صدقہ و خیرات دا، ایک دوسرے دا خیال کرن دا اور ایک دوسرے دا روزہ رکھان دا، روزہ افطار کران دا، فطرانہ ادا کرن دا، غریباں نو زکات دین دا، انہاں نو لباس پہنان دا، انہاں نو کھانا کھلان دا، پانی پلان دا، دودھ پلان دا، شربت پلان دا، ایک دوسرے نو معاف کرن دا اور معاف کران دا اور خالق نو راضی کرن دا مہینہ جے۔ فرمایا اے لوگو اس مہینے نو ضائع نہ کریا جے، فرمایا کہ او مہینہ ہے، فرمایا من فطرہ صائمن، جس بندے نے کسے روزہ دار دا روزہ افطار کرا دیتا، اللہ تعالیٰ اس نو روزہ دار دے برابر اور روزہ دار دے روزے وچ بغیر کسی ثواب دے کمی کر کے، یعنی کہ جس نے روزہ رکھیا ان دا ثواب کم نہیں ہوئے گا، نہیں گھٹے گا، انہوں پورا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ جیڑا روزہ دار نو روزہ افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ اس نو روزہ دار دے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا کلنا ناجدو ما تفطر الصائم، اے الفاظ ثابت کردے نے کہ صحابہ کرام دی ظاہری غربت دا کی عالم سی۔ آج سا کہنے ہیں کہ بڑے غریب ہاں، بڑے حالات تنگ نے، لیکن اے لفظ دستے نے کہ صحابہ کرام دے ظاہری حالات کیسے سن اور ایمان کیسا سی۔ عرض کردے نے سونا لیسا کلنا ناجدو ما یفطر الصائم، کہ اسی سارے طاقت نہیں رکھ دے کہ اسی کسے روزہ دار نو روزہ افطار کرا سکیے۔ اے عالم سی ظاہراً ساڈے وچ کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا جنہوں اسی کہنے ہیں نا جی کیا بڑا غریب ہے، اندے کول اتنی طاقت ضرور ہوئے گی کہ وہ افطاری کرا سکے، ایک بندے نو کرا سکے، لیکن صحابہ کرام وچ ایسے سن کہ جڑے ایک بندے نو بھی افطاری نہیں کرا سکتے، ایک بندے نو بھی ایک ٹائم دا کھانا پیش نہیں کر سکتے، ایسے لوگ ہی موجود سن۔ عرض کردے نے سونا پھر انہوں نے سعادت کیویں ملے گی؟ لیکن ساڈا جو دین ہے وہ بڑی شان والا ہے، بڑے کمال والا ہے، کسے نو محروم نہیں رکھدا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ ومن فطر فی صائم کان مغفرۃ لذنوبہ وَأُعْتِقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ روزہ دار نو روزہ افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ ان دی گردن ان دوزخ تو آزاد کر دے گا۔ جب صحابہ کرام نے عرض کی تھی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما او سطل، فرمایا کہ علی نمرۃ او شربۃ ماء او مذقۃ لبن وهو شہر اولہ رحمت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جڑی سعادت ہے اللہ اس بندے نے بھی دے گا جیڑا بندہ کسے روزہ دار نو ایک گھٹ پانی پلا دے گا یا ایک کھجور کھلا دے گا یا دودھ دا ایک گھٹ پیش کر دے گا۔ اگر تواڈے کول دودھ ہے دودھ دا ایک گھٹ پیش کر دیو، اگر تواڈے کول دودھ نہیں کھجور پیش کر دیو، اگر کھجور نہیں سادہ پانی پلا دے اللہ تینوں بھی وہی اجر عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے دلاں نو ویکھدا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر نو نہیں ویکھدا۔ اور فرمایا جس بندے نے روزہ دار دا روزہ افطار کرایا اور اس نو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا اور اس نو پانی یا شربت یا دودھ پلایا،
اور اس دے نال اس دی پیاس مٹ گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت دے دن جس وقت نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا، سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، 50,000 سال دا دن ہوئے گا، اور انسان اپنے پسینے میں ڈبیا ہوئے گا، زبانہ پیاس دے نال باہر نکلیاں یا ہون گیاں، کوئی کسے دا نہیں بنے گا۔ اس دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو جس نے روزہ دار دا روزہ افطار کرایا، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور اس نو پانی پلایا کہ اس دی پیاس بجھ گئی، اللہ تعالیٰ اس نو حوض کوثر وچوں پانی پلائے گا، اور فرمایا کہ ایسا پانی پلائے گا کہ جب تک وہ بندہ جنت داخل نہیں ہوئے گا پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے اللہ تعالیٰ اس دی پیاس بجھا دے۔